بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کا تعارف۔ مقام نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ اس سے مراد ہے کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں، آیات، کلمات اور حروف کی تعداد۔ اس سورت میں 40 رکوع، 286 آیتیں، 6121 کلمات اور 25500 حروف ہیں۔ بقرہ نام رکھے جانے کی وجہ، عربی میں گائے کو بقرۃن کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73، 67 تا 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے فضائل، احادیث میں اس سورت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 5 فضائل پیش کرتا۔ نمبر 1، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور 2 روشن سورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں، یا 2 سائبان ہوں، یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ نمبر 2، مسلم شریف ہی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ نمبر 4، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ نمبر 5، حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ سورہ بقرہ کے مضامین، یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچھڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور عناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا اور عہد توڑنا وغیرہ، گائے ذبح کرنے کا واقعہ، اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات اور ان کی خباثتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبے سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان، ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 3، قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی سورت جیسی کوئی ایک سورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا، اور ان کے اس چیز سے عاجز ہونے کو بھی بیان کر دیا گیا۔ نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا، اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا ہے۔ نمبر 5، خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔
نمبر 6، اس صورت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات و جوابات کا بیان ہے۔ نمبر 7، عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، خانہ کعبہ کا حج کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے، دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، بیویوں کے ساتھ ایلا کرنے، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور فراہم کیا گیا ہے۔ نمبر 8، تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بیان ہے۔ نمبر 9، مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 10، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 11، اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ مناسبت۔ سورہ بقرہ کی اپنے سے ماقبل سورت فاتحہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو یہ دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اور سورہ بقرہ میں کامل ایمان والوں کے اوصاف، مشرکین اور منافقین کی نشانیاں، یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل، نیز معاشرتی زندگی کے اصول اور احکام ذکر کر کے مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کو بیان کیا گیا ہے۔